کاش کہ ایسا بھی دن آئے ہماری زندگیوں میں جو اتنی قربانیاں ہیں کشمیری قوم کی، لاکھوں کشمیریوں کی، جو بھی فیض نقشبندی صاحب بھی بات کر رہے تھے اسٹیٹسٹکس کی، یہ بھی وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو بہت ہی کم ہیں، جو ایکچول جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، ریپ وکٹم، کیونکہ اتنی زیادہ وہاں پہ انڈر رپورٹنگ ہے متین صاحب، آپ کو تو پتہ ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ پولیس اسٹیشن کوئی نہیں جا سکتا ہے، اگر کوئی جائے تو اس کی کمپلین نہیں رجسٹر ہو سکتی، کیونکہ کلر بھی، منصف بھی، ہر کوئی جو جج بھی ہے، ہر کوئی وہ انڈیا ہی ہے وہاں پہ، چاہے وہ ڈریکونین لاس کے تھرو ان کو امیونٹی دی جائے۔ تو آج میں ایک چھوٹی سی ایک بات ہے، ایک آبزرویشن ہے، میں کل ایک آزاد کشمیر میں تھی اور ایک بہت بڑا وہاں پہ کلچرل فیسٹیول تھا، اس کو انوگریٹ کیا، تو وہاں پہ مجھے جب بات کی میں نے اسٹوڈنٹ سے، تو میں آپ سے بھی یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کشمیریوں کا ایک مطلب کہ ایک سمبل، جس طرح ہر قوم کی ایک لینگویج ہوتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کا اظہار جب کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں کسی سے بھی، تو جس طرح ایک آئی لو یو ورڈ ہوتا ہے انگلش کے اندر، یا مجھے محبت ہے، تو وہ ان کا ہوتا ہے بے لگی بلائی، مطلب کہ آئی ول ڈائی فار یو۔ تو یہ ان کی مطلب کہ محبت کی جو انتہا ہے، فنا ہونا، وہ کشمیری قوم نے وہ قربانیاں جو ہے، جو پہلے الفاظ جب میں مقبوضہ کشمیر بھی گئی یا یاسین صاحب سے سنے یا جس سے بھی سنے، میں اپنی ساس سے سنے، وہ ان کے اندر سب میں اتنی شدت ہے، محبت ہے اپنی وطن سے، اپنی قوم سے، کہ اس کے لیے انہوں نے وہ قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں پیلسٹینینز کی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے، دنیا بھر میں رپورٹنگ ہو جاتی ہے، ان کے لیڈرشپ بھی ہیں، ان کی وائسز بھی جو ہیں وہ دنیا بھر کے اندر ہمیں ویزیبل کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ کو یاسین صاحب نہیں نظر آئیں گے، شہید سعید علی گیلانی صاحب جو ہمارے پاس دنیا میں نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ کبھی ان کو دنیا کے اندر نہیں دیکھا اس طرح کیمپین کرتے ہوئے، یا میر وائز عمر فاروق صاحب کو، شبیر شاہ صاحب کو، آسیہ اندرابی صاحبہ کو، کیونکہ ان کو اتنے ہماری جو بدقسمتی ہے ہماری تحریک کو اتنی زیادہ کرفیوز اور ریسٹرکشنز ہیں کہ ہماری آواز پوری دنیا میں سمجھتی ہوں اسرائیل سے بھی 10 گنا زیادہ، اگر ہماری پولیٹیکل وائس کی میں بات کری ہوں، میں یوز آف ویپنز کی بات اس وقت نہیں کری یا اٹراسٹیز کی بات نہیں کری، وہ بھی انتہا کی ہے اسرائیل نے، بٹ جو بات ہوتی ہے پولیٹیکل وائسز، پولیٹیکل فریڈم کی، یا میڈیا کوریج کی، یا پریس فریڈم کی، یا فریڈم ٹو اسپیک، اتنی گھٹن ہے وہاں پہ کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ابھی ریسنٹلی 5 اگست کے بعد جو پہلی دفعہ 10 سال کے بعد مقبوضہ کشمیر میں الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی 50 لاکھ سے زائد تو گوسٹ ووٹرز انڈین سے جو آن لائن ووٹ کر رہے تھے، اور دوسرے جو چند جن کشمیریوں نے بھی ووٹ کیا، وہ انہوں نے ووٹ اس لیے کیا کہ انہوں نے نگیٹ کرنا تھا جو مودی کی آرٹیکل 370 اور 35A کی بات ہے، اور اس کے اندر بھی جو سرویز آئے کہ 10 سال پہلے کے جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اس سے بھی کم ہے، حالانکہ اس کے اندر انڈین ووٹر کی میجورٹی تھی۔ تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں، جی آئی وڈ انگلش میں کہہ رہے ہیں، شیور آئی کین اسپیک ان انگلش از ویل، میں یہی آئی وڈ جسٹ لائک ٹو سے دیٹ دس از اے بگ ماکری آف ڈیموکریسی ان دا ورلڈ رائٹ now that zone in the world where you have 10 lakh Indian forces, where you have over 16 intelligence agencies operating over there, networks operating over there, you have draconian laws, and all the entire democratic political voices of Kashmiris are locked up, incarcerated in jails, and in this environment where abrogation of Article 370 has happened, 35A, and Kashmiris have become stateless, we are witnessing the so-called drama, a theater of elections, and those elections where 15 diplomats from different countries, European countries, were over there, and India tried to project those poor diplomats as election observers. I mean, it is an insult to diplomacy, it's an insult to the portfolios of these diplomats, because it is not their mandate at all in any way whatsoever to come and to inspect elections and to give an observation as an election observer. For that, you only have to have the UN election observers or international world bodies, and Amnesty International was not there. Even our own Kashmiri media persons were not allowed to cover these farcical elections. What a sham it was. And then trying to
tell the world that, you know, we have done great, work for Kashmiris. Nobody has protested. It's the ghost voters who are coming out for the Kashmiris. So justice is impossible in Kashmir unless and until there is demilitarization, de-weaponization of the Indian occupation forces, release of Kashmiri political prisoners. And this is my message to the world also, that if they think that the Kashmiri people will accept any kind of bargain or formula on the struggle of Kashmiri people, we will blatantly reject it. We are the principal party. We have struggled for our right to freedom and self-determination. And if the voices of freedom and peace are silenced and hanged, like the Yasin Malik's case, the other Hurriyat leadership and others they're facing, so it is impossible for any kind of peace to happen in South Asia. उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि